جو اے کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور غوری صاحب نے بہت ہی خوبصورت ٹاپک مجھے دیا، لب کشائی کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک اپنی لارایت کتاب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، کل انا صلاتی، اے میرے محبوب فرما دیجئے اپنے امتیوں کو کہ بے شک جو میری نماز ہے، وہ نسکی اور میری جو قربانی ہے، وہ محیایا اور جو میری زندگی ہے، وہ مماتی اور جو میری موت ہے، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ جو ہے میری جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ساری کی ساری جملہ عبادات اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی عمل جب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا کرنے لگے ہوتے ہیں، اس سے پہلے اس عمل کی نیت کے تقاضوں کو دیکھا جائے گا۔ یعنی ایک شخص فلاں نیکی کا کام کر رہا ہے، اس میں اس کا تقوی کتنا شامل حال ہے، اس میں اس کی جو ہے وہ نیکی کا ارادہ کیسا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَقُلْ إِنَّا صَلَاتِي، اے میرے رب میری جو نماز ہے یہ خالصتاً تیرے لیے ہے، وَنُسُكِي اور قربانی بھی تیرے لیے ہے، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی بھی جو ہے یہ تمہارے لیے ہے، میرا جینا بھی تمہارے لیے، وَمَمَاتِي اور میرا مرنا بھی، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یاد رکھیں کہ نیت ہر عمل کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو اعمال سارے کے سارے جو ہے وہ ضائع ہو جائیں، چاہے وہ نماز کی صورت، فرائض کی صورت میں ہے، عبادات کی صورت میں ہے، یا کسی کے ساتھ نیکی یا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، یا غرباء لوگوں کی، مستحقین لوگوں کی داد رسی کرنا، یہ ساری چیزیں، ان میں نیکی کا پہلو جو ہے اس کے تقاضوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر نیکی کے پہلو میں نیت خالص ہے تو عمل بھی خالص ہوگا، نیت خالص ہے تو عمل بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اگر نیت باطل ہے تو عمل بھی باطل ہو جائے گا۔ یعنی یہاں مثال دے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ صفر کو بڑی سے بڑی رقم کے ساتھ بھی اگر ضرب دیں نا، تو وہ بڑی سے بڑی رقم بھی صفر کے ساتھ ضرب کھانے کے بعد وہ صفر ہی رہے گی، یعنی اس کی ویلیو زیرو ہی رہے گی۔ ہم 10 لاکھ کو ضرب صفر کے ساتھ دے دیں گے تو وہ 10 لاکھ کی ویلیو کم ہو جائے گی، وہ صفر ہی رہے گی۔ ایسے ہی علماء فرماتے ہیں کہ اعمال میں نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے، اس میں تصنع نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں بناؤ سنگار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ریاکاری کا اگر عرف عام میں ہم معاشرے میں اس کا دوسرا معنی لے جائیں تو یہ اداکاری یا فنکاری ہے۔ اچھا دیکھیں، اداکار یا فنکار جو ہیں ان کا ایک کام کیا ہوتا ہے، وہ اپنی اداکاری کے مظاہر دکھاتے ہوئے، اپنی فنکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے فن کو دکھاتے ہوئے، ان کی منشا اور مرضی ایک ہی ہوتی ہے، ان کی حاجت ایک ہی ہوتی ہے کہ دیکھنے والے لوگ خوش ہو جائیں اور کہیں کہ یہ تو بہت بڑا اداکار ہے، یہ تو بہت بڑا فنکار ہے۔ تو ریاکاری میں عرف عام میں آج ہم لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو اس میں خالصتاً نیت کا خالص ہونے والا کوئی پہلو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اس میں بھی ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، اس میں تصنع کا پہلو ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی تنہائی ہو، یعنی دیکھنے والا بھی کوئی اور نہ ہو، اس وقت انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہو، پھر پتہ چلتا ہے عبد اور معبود کے درمیان کتنی محبت والا رشتہ ہے۔ ایک عرف عام میں ہم دیکھیں، اکثر لوگ جو ہے، میں تسبیح کے خلاف بات نہیں کرتا، آج کل تو اکاؤنٹنٹ تسبیحیں بھی آ گئی ہیں، آپ دیکھیں مساجد میں ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں، کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوں، یا کسی نجی و غیر نجی محفل میں بیٹھے ہوں، تو عموماً دیکھنے میں آئے کہ لوگ اپنی پاکٹ سے تسبیحیں نکال کے جو ہے وہ دانے رولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کس کو آپ دکھا رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھا رہے ہیں؟ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ تو بہت بڑا عبادت گزار ہے، یہ تو بہت بڑا جو ہے متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن کہتے ہیں کہ عبادت اگر کرنی ہے تو پھر یوں کرو کہ تم بند کمرے میں ہو، تمہیں دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا، کیا عرض کی، وَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
اے میرے رب میں اگر راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں نا تو یہ ریاکاری نہیں بلکہ تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، اگر غریبوں کی داد رسی بھی کرتا ہوں تو تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، تجھے خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے کتابوں میں پڑھتے تھے، ایک کہانی ہوتی تھی اور آخر میں اس کا ایک نتیجہ نکلتا تھا اور لکھا ہوتا تھا نتیجہ کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال دے۔ آج المیہ یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم نیکی کرتے ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، اس کو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہماری ایک ہی یہ جو ہے وہ منشا ہوتی ہے کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس نے تو 200 بندوں کو جو ہے وہ راشن دے دیا ہے، اس نے 50 سے زیادہ بیوہ عورتوں کے گھر میں راشن پہنچا دیا ہے۔ کیا ہمارے اعمال میں کبھی خالص پن بھی ہے؟ ایک مثال دے کے میں اگلی بات اور اگلی آیت کی طرف آتا ہوں، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ٹاپک کے اوپر بھی کچھ تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ مثال یہ سمجھانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ معمول تھا، انداز تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مکی اور مدنی دور میں، کہ آپ صحابہ کو جب کوئی اللہ کا پیغام سناتے یا اپنا فرمان عالی شان سناتے اس سے پہلے کوئی مثال دے کر واقعے کی بات کو سمجھاتے۔ اگر ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے، اس کے رہن سہن کو، اس کے جملہ اخراجات کو، ہر چیز جو بیوی اس کی منہ سے نکالتی ہے، اس کا شوہر نامزد اس کی ہر خواہش کو، ہر تقاضوں کو پورا کرتا ہے، لیکن اب اس شوہر کا کسی اور دوسری لڑکی کے ساتھ چکر ہو اور اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ایک رشتہ ہو، تو کیا عورت برداشت کرے گی؟ وہ کہے گی نہیں، تو میری محبت میں خالص نہیں ہے تو تو مجھے قبول نہیں ہے۔ اگر شوہر اپنی زوجہ شریکہ حیات کی محبت میں خالص پن ظاہر نہ کرے اور خالص نہ ہو تو عورت ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتی۔ تو جب ہمارے اعمال میں اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے عبد و معبود کا، اگر اس میں خالص پن نہ ہو تو کیا اللہ ہمارے عبادات کو قبول کرے گا؟ کیا جو ہم جتنی بھی مشقتیں اٹھاتے ہیں، جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں اللہ رب العالمین قبول کرے گا؟ آیہ کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن التقوی منکم۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جو قربانی کرتے ہو نا، اس کا نہ تو گوشت مجھے پہنچتا ہے، نہ تو کھال مجھے پہنچتی ہے، نہ تو خون مجھے پہنچتا ہے، نہ ہی ہڈیاں پہنچتی ہیں۔ آپ دیکھیں غوری صاحب، جب ہم قربانی کرتے ہیں ذی الحج کے ایام میں، ہم جانور کے حلق پہ چھری پھیرتے ہیں، خون تو نالیوں میں بہہ جاتا ہے، کھال ہم مدارس میں، فلاحی اداروں میں جو ٹرسٹ ہوتی ہیں ان میں جا کے جمع کروا دیتے ہیں، اور پھر گوشت جو ہے وہ ہم غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب جانور سارے کا سارا ختم ہو گیا، اللہ پاک کو کیا پہنچا؟ نہ تو خون پہنچ رہا ہے، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، نہ ہی اس بکرے کا، اس جانور کا گوشت اور ہڈیاں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا کہ مجھے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اب انسان جب قربانی کر رہا ہوتا ہے، اسی سے مستنبط ہم بہت ساری چیزیں لے لیتے ہیں، اور جو دوسری آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، ہر عمل میں نیت کا خالص ہونا، اس میں تقویٰ کتنا ہے، خالص پن کتنا ہے۔ ہم دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور زاروں کے تار سے رو رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے کہا اے معاذ بن جبل کیوں رو رہے ہو زاروں کے تار؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ مجھے صاحب مزار یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان یاد آ گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم کے چلتے چلتے قدم رک کے انہوں نے کہا معاذ میرے لجپال نبی کا کون سا فرمان عالی شان تجھے یاد آ گیا؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا اے معاذ، اگر تمہارے اعمال میں ریاکاری کا پہلو ہے تو گویا کہ تم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ یعنی اعمال میں اگر ریاکاری آ جائے تو ایسے ہی ہے کہ تم اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ، جس کی ذات میں، جس کے اعمال میں، جس کے نامہ اعمال میں شرک کا پہلو آ جائے، اس کے کوئی بھی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتے۔ یعنی آپ سوچیں غوری صاحب، نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔
اب رمضان میں اگر ہم روزہ رکھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود ہم ریاکاری کر رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری شرک ہے، یہ ایسے ہی ہے یعنی اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کر رہے ہو۔ اعمال کی خیرات جو ہے، ہم کسی کی داد رسی کرتے ہیں، مستحقین کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، تو یہ کس کے لیے کرتے ہیں کہ کون خوش ہو جائے، کون راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ لیکن انہی اعمال میں ہم اگر دوسرے لوگوں کو شریک حال کر لیں، یعنی میں کسی بیوہ کے ساتھ جو ہے اس کی داد رسی کر رہا ہوں، اس کے گھر میں راشن دے رہا ہوں اور اسے اپنے دفتر کے باہر کھڑا کر کے اس کی تصویریں بھی بنا رہا ہوں، پھر اسے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی کر رہا ہوں، کیا اگر میری بیٹی ہو، میری بہن ہو یا میری ماں ہو، اگر ان کے حالات کشیدہ ہو جائیں اور وہ مفلسی کی طرف چلے جائیں تو کیا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری بہن کی کوئی پکچر بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرے؟ کیا میں یہ چیز پسند کرتا ہوں کہ میری بیٹی کی کوئی تصویر بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو غریب مسلمانوں کی، غریب لاچار مجبور لوگوں کی غربت کا مذاق اڑاتا ہے، رب العالمین روز محشر ان کے اعمال کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یعنی جو شخص غرباء کا جو ہے، مفلس و لاچار لوگوں کی غربت کا مذاق اڑاتا ہے، روز محشر نہ تو اس کے فرائض اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، نہ اس کی جتنی بھی مشقتیں ہیں دین کے سلسلے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، مجھے یاد آ گیا ہے اور میں وہ یہاں پر آپ کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بخت والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں جو 10 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا، بالکل سادہ لباس تھا، انداز بھی اس کا سادہ تھا اور بال بھی بڑے پراگندہ تھے اور جسم پر جو ہے سفر کے اثرات بھی ظاہر ہو رہے تھے لباس سے۔ وہ آیا اور اس کے آنے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے، تم اس کو دیکھو گے، جس کسی نے بھی جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص آیا، دیہاتی تھا، کہتے ہیں جب وہ آیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ جس کی غیر موجودگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ یہ جنتی ہے تو اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ کچھ دن گزرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب پھر مسجد نبوی میں ایک جنتی شخص داخل ہونے والا ہے جس کے لیے اللہ پاک نے جنت میں محل تیار کر رکھے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری نظریں اب ٹک ٹکی باندھ کر مسجد نبوی کے مین دروازے، جو مرکزی دروازہ ہے، اس پہ لگی ہوئی ہیں اور جمی ہوئی ہیں کہ دیکھوں آج کون سا جنتی نوجوان آئے گا، جنتی شخص آئے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، وہی شخص آیا، وہی دیہاتی آیا جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بھی جنتی فرمایا تھا۔ بڑی لمبی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں پھر کچھ وقت گزرا، حضور نے کہا کہ ابھی پھر ایک جنتی نوجوان جو ہے، جنتی شخص داخل ہونے والا ہے۔ پھر وہی شخص ہوا۔ حضرت انس کہتے ہیں مجھے بڑا متعجب ہوا کہ 3 مرتبہ زبان نبوت سے جسے جنت کا مزدہ فضا سنایا گیا، وہ کتنی سعادت مند اس کی قسمت ہے اور کتنے بختوں والا وہ صحابی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہ گزرا، مسجد نبی سے باہر نکلا، میں بھی پیچھے ہو لیا اور اس کے ساتھ میں نے چلنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے میرے قدموں کی چاپ کو سنا نا، اس دیہاتی نے پیچھے مڑا، کہا اے انس خیریت ہے، کیوں آ رہے ہو پیچھے؟ تو میں نے کہا کہ جناب میں آپ کے مہمان بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری میزبانی کریں۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ تم رسول اللہ کی میت میں رہتے ہو، حضور کی قربت میں رہتے ہو، حضور کے لیے بستر لگاتے ہو، حضور کو وضو کا پانی فراہم کرتے ہو، ہر وقت حضور کی خدمت پہ اے انس بن مالک مامور رہتے ہو، میری تو یہ بڑی سعادت مندی ہوگی، میری یہ بڑی خوش بختی ہے کہ میرے گھر میں تو مہمان بنے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں جب مہمان بنا، 3 دن اور 3 راتیں میں ان کے گھر میں رہا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ نوجوان کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں کرتا تھا، ساری رات شب بیداری نہیں کرتا تھا، عشاء کے وقت وضو کرتا تھا، عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا تھا اور ساری رات سو جاتا تھا، اور پھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کر لیتا تھا باجماعت۔ یعنی تہجد بھی نہیں پڑھتا تھا اور تہجد کا بھی اہتمام نہیں کرتا تھا اور شب بیداری کا بھی اہتمام نہیں کرتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رات کو جب ایک رات جب اس کا مہمان تھا، میری آنکھ کھلی تو بڑا مجھے متعجب ہوا، میں نے دیکھا کہ رات کو جب بھی وہ اپنی کروٹ چینج کرتا ہے سوئے ہوئے حالت میں،
یعنی سویا ہوا ہے، جب بھی کروٹ تبدیل کرتا ہے تو اس کی زبان سے اللہ اکبر حمدن کثیرہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، ہم سوتے ہیں، ہمارے منہ سے سمیل آتی ہے، ہم سانس لیتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے سوتے ہوئے کیا سے کیا بولتے ہیں، صبح اٹھ کے گھر والے کہتے ہیں بھئی تو یہ باتیں کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ وہ قسمتوں کا دنی دیاتی شخص سوئے ہوئے بھی جب بھی بولتا ہے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں میں نے اس میں وصف دیکھا، جیسے ہی اذان ہوتی تو سارے دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر وہ دوڑ کے اللہ کے گھر میں آ جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ جناب میں تو اس لیے آیا تھا دیکھوں کہ آپ کے کیا مجاہدے ہیں، کیا ریاضتیں ہیں، کیا آپ کی عبادات ہیں، کیا آپ مشقتیں اٹھاتے ہیں، کیا شب بیداری کرتے ہیں، کون سے اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، کون سے اعمال کا جو ہے وہ آپ سلسلہ کرتے ہیں، تاکہ دیکھوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آپ کو جنتی ارشاد فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دو باتیں دیکھی، ایک یہ کہ جب بھی نماز کا بلاوا آتا ہے، اللہ کا بلاوا آتا ہے، دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ جب بھی آپ سوتے ہیں تو کروٹ چینج کرتے ہیں، ہر سانس کے بدلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ کہا یہ مقام تو یہ بتاؤں کہ مجھے کیسے ملا؟ انہوں نے حضرت انس کہتے ہیں میں نے فرمایا بتاؤ اے دیاتی کیسے تجھے یہ مقام ملا؟ تو وہ فرمانے لگے اے انس ابن مالک، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو دو چیزوں کو چھوڑ دینا، ایک ریاکاری کو چھوڑ دینا، یعنی تصنع کو چھوڑ دینا، اعمال جو بھی کرنا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا، جو عمل بھی کرنا ذہن میں یہ رکھنا، نیت کو خالص اس انداز میں رکھنا کہ میرا رب راضی ہو جائے، دنیا کو خوش نہیں کرنا، یہ نہیں دنیا کو نہیں دکھانا، دکھلاوا نہیں کرنا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی نا ریاکاری کا دوسرا نام اداکاری ہے۔ آج کل تو بہت سارے اداکار مذہبی بھی پیدا ہو گئے ہیں، لائن لگی ہوتی ہے اور تصویریں بن رہی ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے جی لوگ پوچھتے ہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فلاں راجہ صاحب جو ہیں وہ آج بیوہ اور مستحقین جو یتیم لوگ ہیں ان کی داد رسی کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ایک آخری واقعہ 1 منٹ کے اندر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حضور کا صحابی آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ، میرا بچہ صبح سے گما ہوا ہے اور شام ہونے کو ہے، اس کی کوئی پتہ نہیں ہے، میری شریکہ یاد زوجہ اور میرے بچے کی ماں جو ہے، ماں کی ایک ممتا ہوتی ہے، ایک تقاضا ہوتا ہے، وہ بھی تڑپ رہی ہے، کبھی ادھر گرتی ہے کبھی ادھر پڑتی ہے، یا رسول اللہ دعا فرمائے میرا بیٹا مل جائے۔ حضور ایسے اپنے ہاتھوں کو، نبوت والے ہاتھوں کو اٹھانے کے لیے ایسے بلندی کرتے ہیں نا، مجمع میں ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جب نماز پڑھنے مسجد نبوی آ رہا تھا تو اس کا بچہ فلاں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ باغ میں کھیل رہا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ، باغ کی نشاندہی کرو تاکہ جا کے یہ اپنے بچے کو لے لے اور گھر لے کر جائے۔ اس کی بچے کی ماں جو ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ بڑی تڑپ رہی ہے۔ تو اب جب وہ نوجوان صحابی اٹھا نہ جانے لگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے آواز دی، فرمایا میرے غلام رک جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جا رہے ہو، یہ یاد رکھنا بات، مجھ سے ایک معاہدہ کرو، معاہدہ کرو مجھ سے، عہد و پیمان باندھو، مجھ سے یہ وعدہ کرو، باغ میں جا رہے ہو نا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، جو تو نے بیٹے کا نام رکھا ہے اس نام سے بلانا۔ یا رسول اللہ وہ بیٹا میرا ہے، اس کی رگوں میں میرا خون سرایت کر رہا ہے، وہ میرا لخت جگر ہے، میرا طفل نونہال ہے، یا رسول اللہ بیٹا ہے میرا، بیٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو نام رکھا ہے اس نام سے بلانا۔ یا رسول اللہ اس میں کیا حکمت پن ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں رحمت للعالمین مبعوث کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، عین ممکن ہے کیا خبر اس باغ کے اندر ان بچوں کے ساتھ، تیرے بچوں کے ساتھ جو باقی بچے کھیل رہے ہیں، کیا پتہ کوئی یتیم بچہ بھی ہو، جب تو جا کے وہاں بیٹا کہے گا تو اس وقت اگر کوئی یتیم بچہ وہاں پر ہوگا تو یہ بیٹے اور باپ کے درمیان جو رشتہ محبت ہے، مودت ہے، جب یہ
یتیم دیکھے گا تو وہ کہے گا کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا، مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا، کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا، میری بھی پیشانی کو بوسہ دیتا اور میرے لیے جو ہے وہ اپنے بازوں کو پھیلا لیتا اور مجھے بھی اپنی چھاتی کے ساتھ لگا لیتا۔ میں محمد مصطفیٰ ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، یتیم کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ جو دین اتنی بھی گنجائش نہیں دیتا، اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار کریں، اسے چیزیں لے کے دیں، وہ دین بلا غربا کی تذلیل کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم کیا کرتے تھے، نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہم نیکی کرتے ہیں اسے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حکمت پہ بھی ان کا بہت بڑا نام تھا۔ ایک دن ان کا بیٹا ان سے کہنے لگا کہ ابا حضور آپ کی حکمت میں بڑی مثالیں دی جاتی ہیں، تو مجھے بھی جو ہے وہ کوئی نصیحت کیجیے، پند و نصائح سے نوازیے۔ تو حضرت لقمان نے کہا میرا بیٹے 3 نصیحتیں تجھے کر رہا ہوں، ان کو یاد رکھنا اور ہمیشہ جو ہے ان 3 نصیحتوں کو جو ہے مضبوطی سے پکڑے رکھنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا حضور کیا نصیحت ہے؟ کہا سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ نیکی کرنا اور کر کے بھول جانا۔ آج تو ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی 7 نسلیں بھی جو ہے نا اب ہمارے احسانوں تلے دبی رہیں گی، اب یہ ساری زندگی ہمارے آگے آواز نہیں اٹھا سکے گا۔ تو حضرت لقمان نے کیا کہا کہ سب سے پہلی میری نصیحت جو ہے، جو تجھے میں پند و نصائح نواز رہا ہوں، یہ میری 3 نصیحتیں ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ نیکی کرنا ضرور کرنا جب بھی موقع ملے، لیکن نیکی کر کے بھول جانا۔ اور دوسرا کہا کہ زندگی میں کبھی ریاکاری نہ کرنا۔ اور تیسرا کہا کہ موت کو اور رب کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو ہمیں زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ نیکی کریں، اللہ کی رضا کے لیے کر کے بھول جائیں، اور دوسرا کہ ریاکاری بھی کبھی نہ کریں، دکھلاوا کبھی نہ کریں، تصنع ہمارے اعمال میں نہیں ہونا چاہیے، اور تیسرا کہ موت کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم